بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 369 یعنی 369 میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بعل کے پجاری۔ یہ میری اسی کتاب سے ایک مضمون ہے جو میں کئی قسطوں میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں۔ تو آج ہم بعل کے پجاری کے عنوان سے اس کتاب کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بعل نامی یہ بت اس کے پرستاروں نے خالص سونے سے تیار کیا تھا۔ تقریباً 20 میٹر یا 60 فٹ بلند اس بت کے 400 خادم تھے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ 4 منہ والے ان کے خداوند یعنی بعل نے ایک ہی دور میں بہت سے نبی ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیے ہیں، لیکن انسانی ہاتھوں کا تراشا ہوا یہ دیوتا اس کے مقرر کردہ جھوٹے نبی اپنے ماننے والوں کو کچھ دینے کے بجائے نظر و نیاز کے نام پر ان کے خون پسینے کی کمائی بھی اچک لیتے تھے۔ بادشاہ وقت کی بیوی بعل کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے اپنے انداتا کے لیے ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کرا کے تمام رعایا اور ارد گرد کے علاقوں کو بھی بت پرستی کی جانب مائل کر دیا تھا۔ بعض فی الواقع ملکہ کا انداتا اور پروردگار تھا، کیونکہ اس کی قربان گاہ پر پیش کیے جانے والے نذرانوں اور چڑھاوے کا سب سے بڑا حصہ سرکاری خزانے ہی میں جمع ہوتا تھا، جس پر شاہی خاندان کے سوا کسی کا حق نہ تھا۔ ہر دور کی طرح شرک و جہل اور ظلم و ستم کے اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو مامور کیا جو ان کی اصلاح و تربیت کے کام میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ یہ خوش خلق، خوبصورت اور پاک باز انسان زہد و قناعت کا پیکر تھا۔ اس نے ساری زندگی نہ اپنے کھانے پینے کی زیادہ فکر کی اور نہ مکان بنانے پر توجہ دی۔ وہ تو بس لوگوں کو کفر و شرک اور جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا رہا۔ سارا دن حق کی تبلیغ و تلقین کر کے تھک جاتا، رات کو یاد الہی میں کافی وقت گزارتا اور پھر نیند غلبہ پانے لگتی تو دائیں ہاتھ کو تکیہ بنا کر اس پر سر رکھ کر سو جاتا تھا۔ بادشاہ اخیاب اور اس کی بیوی کو جب اس مرد خدا کی مصروفیات کا علم ہوا تو انہوں نے تنبیہ و تلقین اور ترغیب و تحذیر کے تمام ہتھ کنڈے آزما کر اسے رام کرنا چاہا۔ رحمان و رحیم کا یہ مخلص بندہ جب کسی طرح ان کے دام میں نہ آیا تو حسب دستور پہلے سازشوں کا اور پھر اس کے قتل کا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر اس خدا پرست انسان نے غار کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا اور وہاں ذکر و فکر کا شغل اختیار فرمایا۔ بستیوں اور آبادیوں سے نیک لوگوں کا اٹھ جانا یا کوچ کر جانا اکثر آفات و مصائب کے ظہور کا باعث بنتا ہے۔ بعل کی عبادت گزار اس شرک پرست قوم پر بھی قحط و خشک سالی کا عذاب نازل ہوا۔ جب یہ عذاب ناقابل برداشت ہو گیا تو کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ اس خدا رسیدہ بزرگ کو تلاش کرو جس کی کمی نے ہمیں آب و خوراک کی قلت سے دوچار کر دیا ہے۔ حکمت و حکم خداوندی کے تحت
بزرگ نے گوشہ تنہائی کو ترک کیا اور اپنی بستی میں دوبارہ نزول فرمایا۔ آپ نے بادشاہ اخیاب اور اس کی قوم کو سمجھایا کہ ان پر یہ عذاب اللہ کی نافرمانی اور جھوٹے دیوتا کی پرستش کے سبب آیا ہے۔ انہوں نے بزرگ کے دعوے کے ثبوت میں دلیل طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم سب اپنے معبود اور اس کے نبیوں کو قربان گاہ میں جمع کرو۔ وہ سب بعل کے نام پر، یہ بعل ہے بے عین لام، بعل کے نام پر، اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی سچا ہے۔ اس دور میں حق و باطل کا معیار یہی تھا کہ جس قربانی کو آسمانی آگ جلا کر راکھ کر دے وہ مقبول، اور جس پر آگ نازل نہ ہو وہ غیر مقبول قربانی قرار پاتی تھی۔ پہلے بعل کے پجاریوں نے اپنی قربانی پیش کی اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس کی قبولیت اور قحط و خشک سالی دور ہونے کی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن آسمان نے ان پر اور ان کی قربانی پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد مرگ حق آگاہ نے اپنی قربانی رب کائنات کی خدمت میں پیش کی۔ آنن فانن آسمان سے بجلی کی چمک آئی اور ان کی قربانی کو جلا کر غائب ہو گئی۔ اس پر بعل کے کچھ پرستار خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ باقی تمام لوگ اپنی بت پرستی پر قائم رہے۔ تاہم اللہ نے اپنے نیک بندے کی قربانی قبول کرنے کی علامت کے طور پر موسلادھار بارش سے اس خطے کو نوازا۔ دربار شاہی پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد جس نبی کا صراحت کے ساتھ اکثر ذکر خیر ملتا ہے وہ یہی حضرت الیاس علیہ السلام تھے، جو بعل پرستوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ بادشاہ اخیاب نے ایک بار پھر آپ کے قتل کا حکم دیا تو آپ اسرائیل سے ہجرت کر کے یہودیہ تشریف لے گئے۔ یہاں بھی بعل کی پوجا شروع ہو چکی تھی۔ یہودیہ کے حاکم اور اسرائیل کے بادشاہ ان میں سے کسی نے بھی آخر وقت تک حضرت الیاس کی بات نہ مانی اور دونوں آپ کی پیشگوئی کے مطابق ہلاک ہو گئے۔ حضرت الیاس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کی تعداد نہایت محدود تھی۔ انجیل میں آپ کو ایلیہ نبی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں آپ کا تذکرہ دو مقامات پر کیا گیا ہے، ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 85 یعنی 85 میں، اور دوسرے سورہ صافات کی 123 تا 136 یعنی 123 سے 136 تک آیات میں یہ ذکر موجود ہے۔ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے بکثرت انبیاء میں سے حضرت الیاس علیہ السلام بھی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں آپ کا صالحین میں شمار کر کے رہتی دنیا تک نام باقی رکھا ہے۔ سلام علی الیاسین، دائمی سلامت ہو حضرت الیاس پر۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔